جمعہ آپ نے فرمایا اس آیہ کریمہ کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مشہور و معروف علامہ اقبال کا شعر ہے، بچپن سے ہم نے اسکولوں کی دیواروں پر لکھا دیکھا، پڑھا، یاد کیا، اور یہ در حقیقت قرآن مجید فرقان حمید سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کبھی بدلتا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے، جن کی فکر، جن کی سوچ ہی اپنے آپ کو بدلنے کی نہ ہو، جو غلامی کی زندگی گزارنے پر راضی ہوں، جو نیچے لگ جانے کی زندگی کو ترجیح دیں، اپنے آپ کو جہالت سے، اپنے آپ کو مظلومیت سے نکالنے کا کبھی سوچیں ہی نہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں ان تمام برائیوں سے، ان تمام عیوب سے اللہ بھی نہیں نکالتا جب تک وہ خود ارادہ نہ کریں اور جب تک وہ خود اس کی کوشش نہ کریں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یعنی اللہ بھی اس وقت حالت بدلتا ہے کسی بھی قوم کی، عروج اس وقت دیتا ہے، ترقی اس وقت عطا فرماتا ہے، غلامی کی زنجیریں اس وقت جا کر کٹتی ہیں کہ جب کوئی قوم خود اٹھ کھڑی ہو اور اپنے حالات کو بدلنے کا سوچے تو پھر رب کی حمایت، رب کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کسی قوم کے حالات بدل نہیں دیتا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اقدس جو ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العقلۃ الی قصعتها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے کھانے کے لقمے کے لیے ایک پیالے پر، ایک تھال پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، یعنی مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو کھانے کا ایک تھال رکھا جائے تو لوگ اس تھال پر جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں ایک ایک لقمہ اٹھانے کے لیے، جو ان کی حالت ہوتی ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی مسلمانوں پر، اے ایمان والو، تم پر تمام لوگ جو ہیں، یعنی جو جتنے بھی غیر مسلم ہوں گے، وہ سارے کے سارے اتفاق کر لیں گے اور تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ ایک تھال اور ایک پیالے کے ارد گرد لوگ ایک لقمہ لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ ارشاد فرمایا تو فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، ایک شخص نے سوال کیا، ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمانوں کی قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ مسلمان قلیل ہوں گے، مسلمان تھوڑے ہوں گے، اس لیے کافر لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال بل انتم یومئذ کثیر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس وقت مسلمان قلیل نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا انتم، یعنی صحابہ کو حضور مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اس وقت تم قلیل نہیں بلکہ کثیر ہوگو۔ مسلمان اس وقت کثیر تعداد کے اندر موجود ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کی تعداد کا تقابل دیگر ادیان کے ساتھ کیا جائے، کفار کے ساتھ کیا جائے،
تو مسلمان اس وقت کثیر تعداد کے اندر موجود ہوں گے، لیکن مسلمانوں پر تمام لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر وجہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں بھی کثیر، مسلمان ہیں بھی زیادہ تعداد کے اندر، لیکن مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، کفار ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی وجہ بیان فرمائی، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ اللَّيْلِ۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم کثیر ہونے کے باوجود، کثرت کے باوجود تم سمندر کی جھاگ کی مثل ہوگے۔ سمندر کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے نا، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تمہاری حالت ویسے ہوگی کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت یہ حالت کیوں ہو جائے گی تمہاری سمندر کی جھاگ کی مثل، جیسے پانی کے بلبلے ہیں، یہ تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت بنے گی۔ اور کیوں کہ اس وقت اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو ختم کر دے گا۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ اور کرے گا کون؟ حدیث کے واضح الفاظ ہیں یہاں پر کہ وَلْيَنزَعَنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالی نکال دے گا دشمنوں کے سینوں سے تمہاری محبت، تمہارے خوف کو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے سینوں سے نکال دے گا۔ دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف جو تھا، مسلمانوں کا جو دبدبہ تھا، مسلمانوں کا جو رعب تھا، وہ کافروں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ کیوں نکل جائے گا؟ وجہ کیا ہوگی؟ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اور ساتھ ہی فرمایا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے، وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا، کافروں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن ڈالے گا۔ اب وہن کیا چیز ہے؟ تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا، فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن۔ تو ساتھ ہی کہنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ وہن کیا ہے، وہن سے مراد کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزوں کا نام وہن ہے، اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ ایک دنیا کی محبت، حب الدنیا وکراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرنا۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو جائیں گے، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کا جو ڈر تھا، جو دبدبہ تھا، جو خوف تھا کافروں کے سینے کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نکال لے گا ان دو چیزوں کی وجہ سے، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا موت کو ناپسند کرنا۔ آج ہماری حالت تمام مسلمانوں کی، اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا شاید ایسا ہو کہ جس کے سینے کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو، یا جو موت کو پسند کرتا ہو، اکا دکا شاید ہوگا، لیکن اکثریت ہمارے معاشرے کی کہ ہم مرنا تو چاہتے ہی نہیں، نہ ہی ہم موت کو پسند کرتے ہیں۔ اور دنیا کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کے ہمارے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر آج بھری ہوئی ہے کہ اس دنیا کی محبت کی خاطر ہم سب کچھ دنیا میں کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اللہ رسول کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں اس دنیا کی محبت کی خاطر، دنیا کے ساز و سامان کی خاطر، اپنے والدین کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی محبت کے اندر اتنا مگن ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت یہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر ڈال دے گا، جس کی وجہ سے، یعنی یہ کیوں ہوگا کہ دین سے دوری کی وجہ ہوگی، جب بندہ دین سے دور ہوگا تو پھر اللہ یہ سزا دیتا ہے، رب یہ سزا دیتا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا کی محبت ایسی چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے کہ ایمان کو دیمک کی طرح کھا لیتی ہے، اور صاحب ایمان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے، میرا ایمان چھین لیا گیا ہے۔ اور باقی رہی موت، موت تو مومن پسند کرتا ہے، یہ کافی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، حضور کا یہ فرمان ہے کہ مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ مومن کے لیے موت راحت کا سامان ہے، مومن کے لیے موت راحت کا سامان ہے، مومن کے لیے موت یہ تحفہ ہے، مومن کے لیے موت جنت ہے۔ اس طرح کے الفاظ روایات کے اندر موجود ہیں، لیکن آج تو ہم مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، نہ مرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ یعنی مرنے کے لیے تیار وہ ہوتا ہے کہ جسے موت کی فکر ہو، قبر کی تیاری ہو، آخرت کی جو تیاری کرتا ہو، اس دنیاوی تھوڑی سی زندگی کے اندر اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو یاد رکھتا ہو، اپنی موت کو یاد رکھتا ہو، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ موت سے محبت کرتا ہے، موت کو پسند کرتا ہے، اس لیے اپنی موت کی تیاری میں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان تو یہ ہے ہر وقت وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن موت کے لیے تیار ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم موت کے لیے ہیں تیار۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن دو چیزوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں یہ خدا کی قسم یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ ہمیں اگر تھوڑا ملا ہے تو ہم تھوڑے کی محبت کے اندر مگن ہو گئے، موت ہم بھی بھول چکے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دل و دماغ کے اندر بھی رچ بس گئی ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اثر و رسوخ بھی زیادہ ہے، تو وہ اپنی دنیاوی طاقت اور عہدے کے مطابق وہ بھی دنیا سے اتنا زیادہ محبت کر رہے ہیں، اور اتنا زیادہ وہ موت سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی موت کو بھول چکے ہیں، وگرنہ فرق ان میں اور ہمارے اندر نہیں ہے۔ اکثریت معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اکا دکا تو معاشرے کے اندر اچھا بھی ہوتا ہے، نیک بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ ایک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن کے اندر رکھیں کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ، کہ جب تم میں سے لوگ سود ہیلے بہانے سے لینا شروع کر دیں، ہیلے بہانے سے سود کھائیں، اپنی طرف سے فتوے دے کر سود کھائیں، جب انہیں مسئلہ بتایا جائے کہ جی بینکنگ کا سارا نظام سودی ہے، سود میں رقم رکھنا، بینک میں رقم رکھنا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اگرچہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، میں علی اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے علماء اہل حدیث ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء اہل سنت ہیں، کسی کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے اس بات پر متفق ہیں جو ہمارا موجودہ نظام بینکنگ کا ہے سارا سود پر مشتمل ہے۔ آج اگر کسی کو بتایا جائے تو اپنی طرف سے پھر فتوے، نہیں جی نہیں یہ ہے وہ ہے، تو پھر ہم اگر گھر میں رکھیں چوری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے ہم اپنے
سود کو حلال قرار دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ ہیلے بہانے سے سود لینا شروع کر دیں، ہیلے سے بہانے سے تعویلیں کر کے اپنی طرف سے جب سود کھانا شروع کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور جب تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ تم اپنی گائے کی دموں کو پکڑ لو، یعنی اپنے جانوروں کے اندر مگن ہو جاؤ، جانور پالنے کے بعد اپنے جانوروں کے اندر ہی، باقی کسی شے کو ہوش نہیں ہے، نہ دین کی فکر، نہ ایمان کی فکر، نہ اللہ رسول کی فکر، کسی شے کی فکر نہیں، جی ٹھیک ہے جی میرے پاس جانور ہے، میرا گزارا الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور فرمایا وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور جب تم اپنی کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ، یعنی ان دونوں جملوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے کہ جی کاروبار ہمارا ٹھیک ہے، سسٹم ٹھیک ہے، کھیتی باڑی کر لیتے ہیں، اپنی گندم ہو جاتی ہے، اپنے دانے ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ہمیں کیا ہے کسی کے ساتھ، ہمارا گزارا چل رہا ہے، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، دین پر جتنے حملے کیے جا رہے ہیں، ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمیں کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنی گائے کی جانوروں کی دموں کو پکڑ لو، یعنی انہی کے ساتھ چمٹ جاؤ، اور تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ تم اپنی کھیتی باڑی اپنے کاروبار پر راضی ہو جاؤ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جب تم جہاد کو ترک کر دو، اور جب تم جہاد چھوڑ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط فرما دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے کی وجہ سے آئی، فلانے کی وجہ سے آئی، نہیں، ہمارے کرتوت ہیں اپنے، یہ جو حالات بن گئے ہیں نا یہ ہمارے اپنے ہیں کرتوت۔ ہم جہاد کرتے ہیں، جہاد کا ادنا درجہ وہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کا، بلکہ وہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافی طویل حدیث ہے، آپ نے الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے سے لے کر بادشاہ گنوائے اور ان کی صفتیں بیان کی، حتیٰ کہ فرمایا آپ نے الصلوۃ والسلام نے کہ قرب قیامت کے اندر پھر ایسے حکمران آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، ایسے پھر لوگ آئیں گے کہ یقولون ما لا یفعلون، جو کہیں گے وہ کریں گے نہیں، جو زبان سے کہیں گے وہ کریں گے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جو وہ کریں گے اس کا حکم انہیں نہیں دیا گیا ہوگا، یعنی مکمل اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے، ایسے حکمران آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں کیا فرمایا، یہ مسلم شریف کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسے لوگ آئے، ایسے حکمران آئے، فمن جاہدہم بیدی فہو مؤمن، ان کے ساتھ جو اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے۔ جب ایسے حکمران آئے، ان حکمرانوں کے ساتھ اپنے ہاتھ، اپنے قوت بازو سے ان کے ساتھ جو جہاد کرے اور انہیں اللہ رسول کا راستہ بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو مومن، وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، پکا ایمان والا ہے، ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر وہ فائز ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے اپنی زبان سے دلائل دے کر، زبان سے قرآن و حدیث بیان کر کے، بتا کے، سمجھا کے، جو زبان سے جہاد کرے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی مومن ہے۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِمْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو اپنے دل کے ساتھ جہاد کرے، ان کے ساتھ دل کے ساتھ جہاد کرے، یعنی یہ کم از کم جہاد کی 3 قسمیں بن رہی ہیں، ہاتھ کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے خلاف جہاد کرے اپنے دل سے،
یعنی اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہاتھ سے جہاد کر سکے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے انہیں سمجھا سکے، کچھ کہہ سکے، تو کم از کم ان کے سارے کالے کرتوتوں کو، گندے کرتوتوں کو دل کے اندر برا جانے اور دل کے ساتھ جہاد کرے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائے، اے میرے باری تعالیٰ میں ان تمام لوگوں کے ان کرتوتوں سے میں مبرہ ہوں، میں بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ بھی مومن ہے، یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، ان کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی۔ آج ہماری جتنی عوام ہے، جتنی بھی عوام ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ اب بھی، کوئی کہتا نہیں کہ فلاں ٹھیک ہے، کوئی کہتا نہیں کہ فلاں ٹھیک ہے، ابھی یہ کر رہے ہیں، ابھی وہ کر رہے ہیں، ابھی دیکھنا کچھ عرصے بعد حالات بہترین ہو جائیں گے۔ یعنی ان کے ساتھ راضی ہیں، دل کے ساتھ بھی جہاد نہیں ہے، نہ ہاتھ زبان تو ہے ہی نہیں نا، دل کے ساتھ جو جہاد تھا وہ بھی ختم ہے۔ ہم دلیلیں دیتے تھکتے نہیں ہیں کہ نہیں جی فلاں جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک بار اسے موقع تو دیں، موقع دینے کے بعد پھر موقع دیں جی، کئی موقعوں کے بعد پھر موقع دیں جی اسے کہ مزید دین پر حملے کروائیں۔ اگر آج ہم اپنے پیروں پر ہوتے تو نہ ہمارے قرآن پر حملہ ہوتا، نہ ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا، نہ حضور کی ناموس پر حملہ ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ خود ہم روز دین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ناموس رسالت کی، ناموس قرآن کی ہم خود روز دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو ہم انہیں کیا کہیں گے پھر؟ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے آج کافر کو پتا ہے، کافر بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے، کبھی وہ ناموس رسالت پر حملہ کر کے جھنجھوڑتا ہے، کبھی کافر ناموس رسالت اور ناموس قرآن پر بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھوں ابھی ان کے سینے میں ایمان کتنا باقی ہے۔ کوشش تو وہ بہت کرتے ہیں کہ ایمان ان کا چھینیں، ایمان سے خالی کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جہاد واحد جہاد ہے، اگر ہم مظلومیت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا حل جہاد ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ دو یہاں بیٹھے ہیں تو بات کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، دو وہاں بیٹھے ہیں تو وہ بات کر رہے ہیں، دو وہاں بیٹھے ہیں تو بات کر رہے ہیں۔ مہنگائی تو یہ کچھ نہیں ہے، اصل ہمارے لیے جو راہیں ہموار کی جا رہی وہ ہم سمجھ نہیں رہے۔ اصل میں ٹارگٹ وہ مسلمانوں کے ایمان ہیں، وہ مسلمانوں کا دین ہے، وہ مسلمانوں کا اسلام ہے۔ اصل میں ٹارگٹ کچھ اور ہے، یہ مہنگائی بہانہ ہے۔ ہم اس طرف جا نہیں رہے۔ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، خدا کی قسم چند روزوں کے بعد دیکھنا آپ کے پاس جو ایٹم ہے یہ بھی بک جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارا حشر نشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر مسلمان جاگ جائیں تو، اگر کھڑے ہو جائیں تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان حالات میں آ جاؤ گے کہ اپنے کاروبار، اپنی کھیتی باڑی، اپنے دنیاوی سسٹم پر راضی ہو جاؤ گے، تمہیں دین سے، اسلام سے، قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، اللہ رسول سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت جب تم جہاد کو بالکل ترک کر دو گے، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کرے گا۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اور اس ذلت سے، اس رسوائی سے تم اس وقت تک باہر نہیں نکل سکو گے جب تک اپنے دین میں واپس نہ لوٹاؤ۔ حتى ترجعوا الى دینکم، جب تک اپنے دین کے نظام میں واپس نہ لوٹاؤ، ذلت اور رسوائی وہ تمہارا مقدر بنتی رہے گی، ذلت اور رسوائی میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پیارے بھائیوں، بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کچھ نہ کچھ بچا رہے تو کم از کم زبان تو استعمال کر سکتے ہیں جہاد کے لیے۔ ٹھیک ہے، آج ہمیں بندوق اٹھانے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے تو گفتگو کر سکتے ہیں، زبان سے نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جان سکتے ہیں نا۔ دل میں تو انہیں برا جانے کہ یہ جتنے بھی سارے، اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنے حکمران ہیں
میں کسی کو نہیں مانتا، میں مسلمان بھی نہیں مانتا، میں اللہ اعلان کہہ رہا ہوں، یہ مسلمان کوئی نہیں ہے ان میں سے، یہ سارے کافر چور لٹیرے ہیں جنہوں نے پاکستان پر حملے کیے ہیں، دین اسلام پر حملے کیے ہیں، مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جو کھیلتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے تعلق کو ان سے توڑنا چاہتے ہیں اور اپنا رشتہ ناتا قرآن سے، اللہ رسول سے مضبوط جوڑنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن سے، قرآن والوں سے جڑ جائیں، جو قرآن کی بات کرتے ہیں، جو اللہ رسول کی بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آج سوابا کے اندر ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، تحفظ ناموس قرآن کے متعلق یہ ریلی ہے، اور ہم کچھ کر تو نہیں سکتے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، تو کم از کم ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں اتنی، اور حکمرانوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ادنا سے ادنا درجہ ایمان کا موجود ہے، کم از کم اتنا تو ہم باور کرا سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے ہم ایمان کے اعلیٰ درجے پر بھی نہیں ہیں، دوسرے درجے پر بھی نہیں ہے، کم از کم اتنا تو باور کرا سکتے ہیں کہ ہم ایمان کے ایک تھوڑے سے درجے پر موجود ہیں۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ بات اگر میں نے اپنی کوئی بتائی ہو تو قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے اور حضور کے 2 فرمان آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ بھی بار بار یہ فرما رہا ہے، علامہ اقبال نے بھی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلیں تو ہمیں خود بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا۔ اور سوچ اور فکر کیسے بدلے گی؟ کہ جب ہماری سوچ، ہماری فکر قرآن و حدیث کے تابع ہوگی۔ دنیا کہیں کہ کہیں پہنچ جائے، جتنی ماڈرن سے ماڈرن ہو جائے، لیکن دین اسلام جو رسول اللہ دے کر گئے ہیں وہی رہے گا۔ دین کے اندر تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی، دین وہی ہے جو حضور نے دیا ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے ایمان کا ثبوت دیں۔ جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ عزیز تقریباً 2:30 بجے آپ کی مارکیٹ سے قافلہ روانہ ہوگا۔ جن کے پاس سواریاں ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو سواریوں کا بھی انتظام ہے۔ تمام بھائیوں بزرگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ بہت لمبی ریلی بھی نہیں ہے، سواوا ہی کے اندر رہے گی، گھنٹے 1.5 میں ختم ہو جائے گی۔ اس میں بھرپور شرکت کریں اور اپنے ایمان کا ثبوت دیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایمان ہے۔ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم بڑے مومن ہیں، لیکن یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے مومن ضرور ہیں۔ کچھ نہ کچھ ایمان کی رغبت ہمارے سینوں کے اندر ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔